أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی شروعات الف لام میم۔ سورۃ البقرہ کی شروعات لفظ الف لام میم سے ہوتا ہے اور ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات قرآن مجید میں استعمال ہونے والے وہ عربی ابجد کے حروف ہیں جو قرآن کے بعد سورتوں کی ابتدائی آیت کے طور پر آتے ہیں۔ مثلا الف لام میم، الف لام میم را، یاسین، صاد، حامیم وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ عربی زبان کے ایسے الفاظ ہیں جن کا مطلب معلوم نہیں ہے، اور اللہ کریم کے علاوہ ان الفاظ کا مطلب کوئی اور نہیں جانتا۔ مقطعات کا لفظی مطلب اختصار کا ہے، یعنی مختصر۔ بعض خیالات کے مطابق عربی الفاظ کے اختصارات ہیں، اور بعض لوگوں کے مطابق یہ کچھ رمز یعنی کوڈ ہے۔ یہ حروف مقطعات قرآن مجید کے 29 سورتوں کی پہلی آیت کے طور پر موجود ہے، 29 سورتوں کے، لیکن وہ 29 سورتوں کے شروع میں جو آ رہے ہیں یہ تقریباً بار بار کسی جگہ پہ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے، 14 حروف مقطعات ہے، اور 29 سورتوں کے ابتدا میں یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی بعض الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اور یہ حروف مقطعات جیسے 14 ہیں تو اسی طرح ہی 14 حروف تہجی کے الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور قرآن کریم میں 4 سورتیں بھی ایسی ہیں جن کے نام ان سورتوں میں موجود حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حروف مقطعات میں سے ہے طٰہٰ، تو قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے سورہ طٰہٰ۔ حروف مقطعات میں سے ہے یاسین، تو قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے سورہ یاسین۔ مقطعات میں سے ہے صاد، تو قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے صاد۔ حروف مقطعات میں سے ہے قاف، تو قرآن مجید کا ایک سورت بھی ہے قاف۔ علامہ روح المانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں اہل جنت کے سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، لیکن 2 صورتیں ایسی ہوں گی جو کہ وہ قرآن جنتیوں کے سینوں میں بھی اس وقت موجود ہوگا، اور وہ صورتیں ہوگی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین۔ یہ حروف مقطعات جو ہے، ترمذی شریف میں ایک روایت آتا ہے کہ تفسیر مظہری میں یہ بات موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم کے معنی ہے انا اللہ عالم، انا اللہ عالم یعنی میں ہی اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اسی طرح احادیث میں اور بھی معانی ملتی ہے، لیکن جو کبار صحابہ کرام تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یا ایسے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یا اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو تھے، ان سے یہ بات منقول ہے کہ یہ حروف مقطعات قرآن میں جتنے بھی ہے ان کا معنی یہ ہے انا اللہ عالم، کہ میں اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اس میں زیادہ سوچ میں نہیں پڑنا چاہیے، اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جہاں بھی قرآن پاک میں کسی بھی سورت کے شروع میں یہ لفظ آئے حروف مقطعات میں سے، اور یہ کبھی کبھی ایک لفظ آتا ہے جس طرح صاد، نون، قاف،
یہ بھی آئے ہوئے ہیں ایک ایک لفظ صورتوں کے شروع میں، کبھی 2 لفظ آتے ہیں، جیسے کبھی 3 لفظ آتے ہیں جیسے الف لام میم، کبھی 4 حروف آتے ہیں جیسے الف لام میم را، اور کبھی یہ 5 حرف آتے ہیں جیسے کاف ہا یا عین صاد۔ تو 1 حرف ہو، 3 حرف ہو، 5 حرف ہو، لیکن حروف مقطعات ہو تو اس کا معنی صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہوگا۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ حروف مقطعات قرآن کے 29 صورتوں کے شروع میں آیا ہے، اور 29 صورتوں کے شروع میں جو الفاظ آئے وہ 14 قسم کے الفاظ آئے، یعنی کچھ الفاظ بار بار دہرائے گئے۔ حروف مقطعات کی جس نے بھی تشریح کی ہے، کوئی کہتے ہیں جی یہ اللہ رب العزت کے نام ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں جی یہ قرآن کریم کے نام ہے، یعنی بعد میں تمام مفسرین اور محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے کہ الف لام میم مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں اس کا ہم ترجمہ کریں گے کہ اللہ ہی اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی کل حاضر ہوں گے ایک دوسری نئے سبق کے ساتھ، اور تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے شیئر کرے تاکہ قرآن پاک سیکھیے۔ اس میں ہم ایک ایک آیات ایک ایک لائن کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ تھوڑا سا لیکچر سننا اور اس تھوڑا سا لیکچر کا دینا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔